اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پانی بھی ادھر نا، پانی رکھوا دیجیے۔ آپ سب مومنین اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور تمام اہل ایمان کی صحت و سلامتی کے لیے اور حفاظت کے لیے، اور جو اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، جو افطار دیتے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر کے لیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی دعاؤں کے متعلق جو موضوع آغاز کیا تھا، اور اس حوالے سے عرض ہوا تھا کہ قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں اور ایک تفصیلی موضوع ہے قرآن کی دعائیں۔ بعض دعائیں ہم معمولاً نماز میں بھی، قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے عام روٹین میں بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں بعض دعائیں قرآن کریم کی، لیکن ہمیں ان کا معنی، ان کا مطالب، ان کا سیاق و سباق وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری دعائیں بے معرفت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں آشنائی نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک آج آپ کی خدمت میں دعا عرض کرنی ہے کہ جس کو ہم بہت پڑھتے ہیں، ہمارے ائمہ جمعہ و جماعت پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کے مطالب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک آج عرض کروں گا، ایک دعا کل ہے۔ یہ آج اور کل والی دعا جو ہے یہ ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہم اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا جو ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے، اور اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے پس منظر کو ہم دیکھیں گے، اس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو مت موڑنا، زیغ میلان عن الحق، استقامت سے ہٹ جانا، راہ سے ہٹ جانا، انحراف کی طرف جانے کو زیغ کہتے ہیں۔ مالا سے، مالا یمیل، زاغ یعنی مالا، مالا یمیل عربی میں کہتے ہیں ہٹنا۔ بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد ہمارے قلب کو، ہمارے دلوں کو مت ہٹانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے خاص رحمت قرار دو تاکہ ہمارا دل نہ ہٹے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور بے شک آپ بہت فضل کرنے والے ہو، بہت عطا کرنے والے ہو، بہت کچھ دینے والے ہو، تو ہمارے دلوں کو بھی ہٹانا نہیں ہے۔ یہ دعا ظاہری مطلب کے لحاظ سے بھی بہت واضح ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیں گے نا کہ اس کا عنوان کیا ہے، اور یہ دعا جو مانگ رہے ہیں یہ کون ہے، اور پھر ہم نے جب مانگنی ہے تو کس تصور سے مانگنی ہے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، کس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اصل میں یہاں پہ سورہ
آل عمران کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا اس کے آغاز سے ہی، تو اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا اور ہم نے آپ کی طرف جو کلام بھیجا یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی قرآن کریم در حقیقت تصدیق کرتا ہے تورات و انجیل، بس یہ کتاب مصدق ہے۔ قرآن کریم جس طرح مہیمن ہے اسی طرح مصدق ہے۔ مہیمن کا مطلب عرض کیا تھا، مہیمن تمام کتب آسمانی کو لیے ہوئے ہے، تمام کتب آسمانی کا علم اس کے اندر ہے۔ اس وجہ سے اگر قرآن کریم کا علم کوئی جان لے، سمجھ لے، کوئی تمام آسمانی کتابوں کا علم جانتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو، اس کو تعلیمات جو نچوڑ ہے، جو اصل ہے، وہ سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مصدق بھی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، یعنی گزشتہ کتابوں میں جو جو مطالب ان نبیوں پہ اترے تھے قرآن کریم ان کی آ کے تصدیق کرتا ہے۔ اس تصدیق کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس تصدیق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جو تحریف کرنے والے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جنہوں نے تحریف کی، یہود اور نصارہ، کیسے ان کی چوری سامنے آئی، کیسے ان کے علمی حلقوں کی، ان کے علماء کی، ان کے احبار اور جو ان کے علماء ہیں ان کی سب کی کیسے آئی سامنے؟ وہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ان کی چوری پکڑے گی، کیونکہ قرآن کریم نے ساری چیزیں آ کے واضح کر دی۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو عموماً کوئی گزشتہ قوموں میں اس طرح نہیں تھا کہ ایک طبقہ علماء کا ہوتا تھا، ایک ذاکرین کا ہوتا تھا، یعنی دو منابع دین نہیں ہوتے تھے، دین ایک ہی جگہ سے آتا تھا اور وہ علماء کا طبقہ ہوتا تھا۔ ذاکرین کا کام صرف مصائب پڑھنا ہے، لوگوں کو رلانا ہے، وہ بھی اتھینٹک مصائب پڑھنا، لوگوں کو رلانا، گریہ کروانا، اس سے اوپر ذاکرین کا کام نہیں ہے۔ البتہ ذاکر کس کو کہتے ہیں، کس کو ہونا چاہیے، ہمارے یہاں ذاکری کا کیا معیار ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ گزشتہ امتوں میں تو اس طرح نہیں تھا، یہ ذاکر ہیں، یہ مولانا ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ امتوں میں علماء ہی دین کے وارث ہوتے تھے، علماء کے حوالے ہی دین کیا جاتا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کے ذمہ لگایا تھا۔ تو کیونکہ انہوں نے تحریف کی تھی اور بہت خطرناک تحریف کی تھی، کئی قسم کی تحریف کرتے تھے۔ ایک سورہ بقرہ میں آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک آیات کو چھپاتے ہیں، اور یہ وہ آیت تقریباً 187 آیت ہے جہاں تک میرے ذہن میں سورہ بقرہ کی، اس کا نزول اس وقت ہوا جب یہودیوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب ہماری پبلک رسول اللہ کی طرف رجحان کرے گی، ہماری عوام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر بڑھتا جا رہا ہے تو اب رجحان جائے گا۔ رجحان جانے کے لیے ایک طریقہ کیا تھا، یہ اس تورات سے سمجھیں گے، نشانیوں کو تطبیق کریں گے، جو تورات میں آیا ہوا ادھر نظر بھی وہی کچھ آ رہا ہے۔ تو ان خائنین نے، ان خیانتکاروں نے، ان خائن علماء نے تورات کے اندر سے رسول اللہ کے نام کو بھی مٹانا شروع کیا، اور جتنی خصوصیات رسول اللہ کی بیان ہوئی تھی وہ ساری ہٹانا شروع کی، تاکہ اس عوام کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اب دیکھیں یہ خیانت ہوتی ہے، اور یہ ان کے وہ حد درجے کا گھٹیا پن تھا کہ یہودی علماء ایک عبرت بن گئے انحراف کی، بکنے کی، تحریف کی، ایک سمبل ہیں یہودی علماء جن کو سب کچھ پتہ ہے اور دین فروشی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے جو خطبہ منع ارشاد فرمایا، اس کی طرف اگر آپ اس کو مطالعہ ایک دفعہ بھی کریں، امام نے اس میں فرمایا ایھا العلماء، اے علماء جن کے علم کی وجہ سے شہرت ہے، تم مثل علماء یہود ہو، تم مثل علماء یہود ہو، کہ جو حرام کے عادی ہو چکے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو بیچتے ہیں، حق بات نہیں کرتے اور حق کو چھپاتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں اور ٹیڑھی چیزیں سامنے رکھتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے دین کو مشکوک طریقے سے پیش کرتے ہیں، متشابہات میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔
یہ اس طرف سارا چیپٹر شروع میں ہی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیات محکم ہیں، ایک آیات متشابہ ہیں. متشابہات ان کو پلٹانا ہوتا ہے محکمات کی طرف. دیکھیں بہت اس میں بحث ہوئی ہے، یہ بڑا ایک دقیق موضوع ہے. میں صرف اشارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ محکم اور متشابہ کا فرق کیا ہوتا ہے. توجہ کریے گا، اس کے اوپر بہت علماء کے اقوال ہیں، مفسرین کے، بہت تفصیلی بات ہے. خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ اس کے اوپر بحث کی ہے، بہت زیادہ صفحات میں بحث کی. اس کا جو مخ اور خلاصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے. دیکھیں جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے علم سے آیا ہے نا، اس لباس کو پہن کے، الفاظ کے لباس کو، قرآن کریم مکنون میں تھا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. سورہ واقعہ جو پڑھتے ہیں ان کو یہ آیات یاد ہوں گی کہ یہ علم پروردگار میں تھا. جب علم پروردگار میں تھا تو وہاں صرف وہ جانتے تھے جو مطہر تھے. لیکن اللہ نے لطف کیا، اس قرآن کو نازل کیا الفاظ میں. اب جب قرآن مادیت میں آیا ہے، الفاظ میں آیا ہے، تو اس علم سے ادھر آنے کے لیے ادھر کے تقاضے اس کو چاہیے. بات سمجھانے کے لیے ادھر کے تقاضے چاہیے. جب ادھر کے تقاضے چاہیے، آپ دیکھیں اب یہاں پہ پھر کچھ لفظ ایسے استعمال ہوں گے جو ادھر کے تقاضوں کا ہے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہاتھوں سے اوپر ہے. وہ اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، واضح ہے. لیس کمثلہ شیء، آیے محکم لیس کمثلہ شیء. اس کی تشبیہ کسی چیز کے ساتھ آپ نہیں دے سکتے. جو یہ کہے اللہ فلاں چیز جیسا ہے، اس نے اللہ کو محدود کر دیا. اگر آپ کہتے ہیں اللہ اس چیز جیسا ہے، اللہ شے ہے، اشیاء جیسا نہیں ہے لیکن اشیاء جیسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم میں. اس سے آپ بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کنسیپٹ لیتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز حالق ہے الا وجہ، سوائے اللہ کے وجہ کے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کا تو چہرہ نہیں، اللہ کے تو ہاتھ نہیں، اللہ کی تو ٹانگیں نہیں ہیں. یہ آیات متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عالم مادہ میں جب آئی ہیں تو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں. اس کو اصل میں محکم کی طرف پلٹانا ہے. محکم کی طرف پلٹا کے اس کی تفسیر کرنی ہے. یہ تفسیر کون جانتے ہیں؟ یہ تعویل کون جانتے ہیں؟ یہ تعویل راسخون فی العلم جانتے ہیں. سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. اور راسخون فی العلم کون ہیں؟ وارثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دل میں زیغ ہے، اب اس دعا کا مقدمہ بن رہا ہے جو دعا آ رہی ہے. جن کے دل میں زیغ ہے، جن کے دل بیمار ہیں، معرفت سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ صرف آیات متشابہات کو گھماتے ہیں اور اپنے مطلب نکالتے ہیں. اس کو محکم کی طرف نہیں پلٹاتے، اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرتے، وارثین کی طرف رجوع نہیں کرتے. دیکھیں یہی کام کیا یہودیوں نے. اس وجہ سے ان کی کتب کے اندر پر ہے اللہ تعالیٰ کی جسمانیت. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا نظریہ اور عمل، یہ دو چیزوں سے انسان مومن بنتا ہے. آپ کو نظریے میں بڑا دقیق ہونا پڑتا ہے. اہل بیت بہت دقیق تھے. انہوں نے جو توحید کی تفسیر کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وائرس، کسی قسم کا بھی وائرس ہو، چاہے فکری وائرس ہو چاہے عملی وائرس ہو، وہ آپ کو منحرف کر سکتا ہے. آپ کو فکر میں بھی بالکل صاف ہونا ہے تاکہ آپ کی عملی زندگی بھی ٹھیک ہو. فکر آپ کے اندیشہ، سوچ آپ کی معرفت کے اوپر بڑا گہرا اثر رکھتا ہے. جو اللہ کے جسم کا تصور کرتا ہے وہ بہت محدود ہے. اس وجہ سے امام فرماتے ہیں جو تم سوچتے ہو اللہ کے بارے میں اور اللہ کی شکلیں بناتے ہو اپنے ذہن میں، وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ تم خلق کر رہے ہو اپنے ذہن میں، وہ خالق نہیں ہے.
وہ تمہارے وہم ہیں. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت اور ان چیزوں سے مبرہ ہے. اس وجہ سے اگر کوئی جسم کا تصور پیش کرتا تھا اہل بیت کے سامنے، اہل البیت اس کو شدت سے رد کرتے تھے. کفر کی تعبیر بھی استعمال ہوئی امام رضا علیہ السلام کہ حد کفر تک ہے جو جسم پروردگار کا قائل ہو. اس سے محدود ہو جاتا ہے خدا بند متعالی. سمجھ لیں توحید کا علم اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں یہود اور نصارہ نے یہی کام کیا. متشابہات، اسرائیلیات پورے ہیں. اللہ اتر رہا ہے، اللہ کی لڑائی ہو رہی ہے. اس سے کیا ہو؟ اس سے معرفت توحیدی ختم ہو جاتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد، اس نے آگے کہا اللہ اکبر امام کے سامنے. توجہ کریں، امام ائمہ کتنی توجہ دلاتے تھے توحید کی طرف. اس نے کہا اللہ اکبر. تو امام نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت نے فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. کہا کیسے شرک ہے؟ فرمایا بڑا چھوٹا کب ہوتا ہے؟ بڑا اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹا بھی ذہن میں ہو. بڑا کبھی تصور میں نہیں آ سکتا جب تک چھوٹا تصور میں نہ ہو. ون کبھی تصور میں نہیں آ سکتا جب تک ٹو نہ ہو، یا ٹو کبھی تصور میں نہیں آ سکتا جب تک ون، عدد والا ون ٹو، ون کہیں گے تو ٹو بھی ہے. آپ جب بڑا کہتے ہیں، آپ مثلا کوئی کہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 5 بچے ہیں، یہ میرا بڑا ہے. تو 5 ہیں تو ایک بڑا ہے نا، یا 2 ہیں تو ایک بڑا ہے. یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب اور بھی تصور میں ہے. اور جو تصور میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکھے وہ بھی مشرک ہے. تو اس نے کہا مولا پھر اس کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے لا یوسف بے، وہ وصف سے بالا تر ہے. اس کی جتنی وصف بھی بیان کرو وہ اس سے بالا تر ہے، وہ قابل وصف نہیں ہے. اس کی جتنی خصوصیات بیان کرو، اس نے خود بھی جو بیان کیے وہ بھی بہت کم ہے. تو آپ دیکھیں ایک یہ دقیق تفسیر ہے توحید کی، اور ایک آپ سنتے ہیں آج کل جو کام یہودیوں نے کیا وہی اسرائیلیات داخل ہوئی مختلف مکاتب مسلمین میں. ائمہ نے ان کا مقابلہ کیا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ایک بڑا مسئلہ جسمانیت خدا کا. آپ دیکھیں وہابیت کے ہاں، وہابیت میں ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ جو آیات ہیں، دیکھیں یہ جو علی العرش استوا، اللہ عرش پر استوا ہے، اس کا کیا معنی کیا ہے ابن تیمیہ جو وہابیت کا فادر سمجھ لیں، فکری فادر ابن تیمیہ، جس کی بہت زیادہ کتابیں ہیں. منہاج السنہ اس میں سے ایک، بہت زیادہ شیعہ کے خلاف اس نے لکھا ہے ابن تیمیہ نے. محمد بن عبد الوہاب جو تھا اسی کی تھیوری کو لے کے آیا تھا، اسی کی تھیوری، قبور کے خلاف اور زیارت پہ جانا ممنوع، یہ سب ابن تیمیہ کی تھیوری تھی. وہ کہتا تھا اللہ حتیٰ سفر کرنا جو ہے وہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے یا کسی بھی قبر کے لیے سفر بھی حرام ہے. یہ اس کی تھیوری تھی. تو آپ دیکھیں کہ اس نے ان آیات کا کیا کیا. وہ کہتا ہے علی العرش استوا، یعنی استقر، اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پہ، اللہ اوپر ہے. حتیٰ ابن بطوطہ جو تھا، ابن بطوطہ جن کا سفر نامہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شام میں جب پہنچا تو میں نے شام میں دیکھا کہ شب جمعہ تھی اور ابن تیمیہ وہاں پہ. ایک شخص میں نے پوچھا، ایک عالم، انہوں نے کہا ابن تیمیہ آیا ہوا ہے مسجد میں. کہ میں بھی ادھر مسجد میں گیا تو یہ اس نے نقل کیا. اس کو وہابی بہت دفاع کرتے ہیں لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے. تو ابن تیمیہ جو ہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے اترنا شروع ہوا، 7ویں سیڑھی پہ تھا، اوپر سے اترنا شروع ہوا. کہا اللہ ایسے اترتا ہے، 7ویں آسمان سے نیچے آتا ہے جس طرح میں نیچے آ رہا ہوں. یہ اسرائیلیات تھی جو انٹر ہوئی بہت سارے مذاہب میں. اور شیعہ کے اندر جو گروہ گھسا اس معاملے میں وہ غالی تھے. غالیوں نے یہی فتنہ جو وہابیت کے اندر ہے یا پوری تاریخ میں منحرف گروہوں کے اندر رہا. اور آپ دیکھیں وہابی، بعض علماء جو ہمارے سعودیہ میں جاتے تھے مناظرے یا وہ گفتگو ان سے علمی کرتے تھے، ان کی کتابیں بھی اگر آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں اللہ جسم کے علاوہ قابل تصور ہی نہیں ہے.
جسم کے علاوہ اللہ قابل تصور ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے حتیٰ یہاں تک کتاب، ان کے تھیسز ہیں، پی ایچ ڈی کے تھیسز، بعض نے ریاض یونیورسٹی سے لکھے، للہ حد، اللہ کی حد ہے، اللہ لمیٹڈ ہے. اور اہل البیت کا لا حد اللہ، اس کی کوئی حد نہیں. آپ دیکھیں یہ متشابہات سے ہمارے ممبر کے، ہمارے بعض وہ خطیب ہیں جن کو لاکھوں جن کے فالورز ہیں شیعہ کمیونٹی میں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ دین بیان کریں جو یہودیت کا ہے، نصارہ کا ہے. مثلا ایک بار آیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ خطبہ دے رہے تھے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے اتنا جو بیان کیا تو وہ کیسا لگتا ہے؟ اس ذاکر نے، خطیب جو تھا، اس نے کہا کہ اس نے اسی طرح اشارہ ممبر سے کیا، اس نے کہا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا لگتا ہے، یعنی یہ ہے. آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے، یہ پڑھیں امام رضا کیا فرماتے ہیں جو یہ جملہ کہے، فَهُوَ حَدُّ الْكُفْرِ، یہ کفر کی حد تک چلا گیا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. متشابہات سے لوگ گمراہ. اب یہاں پہ کون محفوظ ہیں؟ راسخون فی العلم. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. متشابہات کو محکم کی طرف پلٹاؤ اور اولو العلم کی طرف رجوع کرو. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بات صرف کون سمجھتے ہیں؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان فکر، اہل علم، اہل معرفت، اہل فلسفہ. آپ دیکھیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید بیان کی ہے، ان کو توحید کی جو بحث کی ہے، جو آج آیت اللہ جوادی عملی جو توحید بیان کرتے ہیں، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید بیان کی، آپ ان کی توحید جا کے پڑھیں. اور پھر یہ تو ہمارے شیعہ کے اندر اتنے پختہ فکری لوگ گزرے ہیں پوری تاریخ میں ابھی بھی، کہ جن کے لیول کے کوئی بھی نہیں ہے علمی حلقوں میں. ایک طرف وہ اور ایک طرف پبلک کی کنڈیشن آپ دیکھیں، اور خصوصاً پاکستانی عوام شیعہ کمیونٹی کی، ان کے عقائد دیکھیں کہ کن کے ہاتھوں سے بن رہے ہیں ان کے عقائد. ایک طرف اتنی زحمت علماء کی، اتنی فکری، اور پھر اہل البیت نے جو توحید بیان کی، خطبات، یہاں تک کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب کے خطبے نہ ہوتے تو لوگوں کو توحید سمجھ میں ہی نہ آتی، لوگ اس گہرائی میں جا ہی نہ سکتے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس حساس مسئلے پہ آ کے کیا کہتے ہیں وہ جو راسخون فی العلم ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یعنی جو ان آیات کو، متشابہات کو دقیق سمجھتے ہیں اور اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل میں زیغ نہ آئے، ہم حق سے نہ ہٹیں، ہم غلط تفسیر نہ کریں، ہم غلط دین نہ سمجھیں، ہم غلط راہ پہ نہ چل پڑیں. بعض اوقات فکری، بعض اوقات عملی زیغ آ جاتا ہے. مثلا بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، انقلابی ہوتے ہیں، فکری ہوتے ہیں، کوئی مثلا ٹکر گیا، بیمار آئے گا، کیسے انسان زیغ کا شکار ہوتا ہے؟ برا دوست، بری محفل، بری پارٹیاں، رہبر معظم فرماتے ہیں تنظیم بازیاں انسان کو زیغ کا شکار کر دیتی ہیں. انسان کو بعض اوقات پتا ہوتا ہے میں جس گروہ میں ہوں یہ غلط گروہ ہے، یہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ فکر سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ نظریے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ انقلابی نہیں ہیں، یہ فکری نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میں تنظیم باز ہوں، یہ رہبر معظم کی عیناً تعبیر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں شخصیت پرست ہوں تو میں ڈٹا ہوں نہیں. آج آپ دیکھ لیں ہمارے پورے طبقے میں یہی مشکل ہے کہ ہم انہی چیزوں میں الجھتے ہیں، حق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زیغ کئی وجوہات سے آ سکتا ہے، انسان ہٹ سکتا ہے. بعد از ہدایتنا، اے خدا جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ابھی اس ہدایت سے ہٹانا نہ. بعض لوگ نمازی ہوتے ہیں بے نمازی ہو جاتے ہیں کچھ دوستوں کی وجہ سے، بعض لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں منحرف ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے، بعض کا فکری ہوتے ہیں بے فکر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے، بعض لوگ ورکرز ہوتے ہیں لیکن ایک آگے کہے گا کیا کرنا ہے دین کا کام کر کے، ایسے اس طرح کی ایک بات فتنہ ذہن میں شک ڈالیں گے، اس کو منحرف کر دیں گے. یہ دعا ہے، اے خدا میں اگر ہدایت کی راہ پہ ہوں، اگر میں دین کی راہ پہ ہوں، اگر میں صحیح سوچ رکھتا ہوں دین کی،
بعد اذ ہدیتنا، تو مجھے اس ہدایت کے بعد میرے قلب کو زیغ میں نہ لانا. یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت امپورٹنٹ دعا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی آپ کنڈیشن دیکھیں. بس میں ایک روایت یہاں پہ بیان کر کے، امیر المومنین فرماتے ہیں، امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ تزیغ ہو، بہت سارے لوگ زیغ کا شکار ہوئے بعد از استقامہ، بعد الاستقامہ، استقامت کے بعد، ان دین پہ تھے لیکن ہٹ گئے. جب جنگ جمل شروع ہونے والی تھی، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے پوری رات سوچا، نہج البلاغہ میں پوری رات میں سوچتا رہا میں ان کے ساتھ کیا کروں. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا. لوگوں کو بھیجا، ایک شخص تھے سلیمان، جب بالکل آمنے سامنے لشکر آنے والا تھا نا، اس جوان سے امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ جاؤ ان کو آخری دفعہ پھر نصیحت کرو، یہ کام نہ کریں، نہ لڑوائیں مسلمانوں کو. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہیں قتل کریں گے لیکن آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے. وہ سلیمان جب گئے تو ان کو تیر مار دیا. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، اور پھر امیر المومنین کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کو انہوں نے قتل کیا. پھر امیر المومنین نے فرمایا اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب انسان بعض اوقات مشکلات کا شکار ہوتا ہے، پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اور ہم نے دیکھا بہت سارے رجال جو سالم تھے دینداری میں لیکن سلامتی سے نکل گئے اس زیغ کی وجہ سے. وہ زیغ اس کے متعلق وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہم پہ خاص رحمت فرما. وَهَبْ لَنَا، عطا کر ہمیں خاص رحمت. یہ رحمت ہر چیز کو شامل ہے. آپ اللہ سے مانگیں اللہ ہماری فکروں پہ اپنی رحمت فرما، ہماری سوچ پہ اپنی رحمت فرما، ہمارے عمل پہ اپنی رحمت فرما، ہمارے رزق پہ اپنی رحمت فرما، ہمارے سارے معاملات پہ اپنی رحمت فرما تاکہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. انک انت الوہاب، اور اے اللہ تیرے پاس کمی نہیں ہے، تیرے پاس ہدایت کی کمی نہیں ہے. میرے دل کو ہدایت پہ رکھ، مجھے ایسے لوگوں سے بچا، مجھے ایسی محفلوں سے بچا، مجھے ایسی سوچوں سے بچا جو مجھے فکر میں منحرف کر سکتے ہیں. میں ان میں نہ بنوں جو دادے دینے والے ہوں منحرف سوچ پہ. آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیم نے بلایا، پاکستان میں ایک گروہ نے بلایا علماء کے. انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ میں بعض لوگ یہ غلط مجالس پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے. اس عالم نے کہا، بڑی شخصیت ہے پاکستان میں، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، میں خود کمیٹی میں ہوں. کہ میں نے ایک ان کے سامنے تعویل کی، میں نے کہا ہمارے یہ کچھ خطیب ہیں یہ بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہم سیدھا کر لیں گے، ہو جائیں گے یہ سیدھا. انہوں نے کہا یہ تو چلیں سیدھا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. یہ جو آگے ہزاروں میں لوگ واہ واہ کر رہے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ یا ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے خدایا ہمیں ایسی محفلوں سے بچا کہ جس میں زیغ کا خطرہ ہو، ہم منحرف ہو جائیں اور غالی ہو جائیں اور دین و دنیا سے ہی جاتے رہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ.